अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, हम अपनी ऑनलाइन क्लास में आपके पास हाजिर हैं। बेटे, इससे पहले हमने गालिब की गज़ल आपको पढ़ाई थी और उसके 3 अशआर पढ़ाए थे। ठीक है, उसका PDF आपको मिल जाएगा आज की तदरीस के बाद। तो कुछ याद है या सब भूल गए? याद है? ठीक है, जब आप क्लास में आएंगे हमारे पास तो मैं तो पूछूंगी आपसे, हम पूछेंगे, फिर पता चलेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा है। तो चौथा अशआर जो मैं अभी पढ़कर आपको इसकी तशरीह बताऊंगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम गालिब को पढ़ रहे थे और गालिब उर्दू अदब के बड़े शायर हैं। दबिस्तान दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है। मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है और गालिब को तगद्दुर का शायर और फ़लसफ़ी शायर, लाशऊर का शायर, तशकीक का शायर, बहुत सारे इनको अलक़ाबात और ख़ताबात दिए गए हैं। इनको हैवान ज़रीफ़ भी कहा जाता है, जो इनके शागिर्द मौलाना अल्ताफ़ हसन हादी ने इनको कहा। यानी गालिब जो है इन तमाम बातों से एक ही नतीजा निकाला जाता है कि उर्दू अदब का एक बड़ा शायर जो है वो गालिब है और इनका शुमार उर्दू के असातिज़ा कराम शुरा में होता है। ठीक है, इनकी ये वाली गज़ल जो हमारे पास नसाब में शामिल है, ये बहुत मशहूर गज़ल है इनकी। इसकी 3 अशआर की 3 तशरीहात जो है, 3 अशआर की तशरीहात जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे चौथा शेर, और चौथे शेर का जो पहले मैं पढ़कर बताती हूँ, फिर इसकी वजाहत करती हूँ। ठीक है, शेर है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है, जो आँख ही से ना टपका वो लहू क्या है। ठीक है, यानी इसमें शायर कह रहा है, क्योंकि फ़लसफ़ी शायर है ना, तो ये कोई भी बात गालिब जो है वो एकदम वजाहत तलब नहीं करते। पढ़ने वाले को खुद उनमें वजाहत तलाश करनी पड़ती है उस शेर में। कैसे? जैसे मैंने आपको फिर बताया कि गालिब का जो दौर था वो दुखों का दौर था, गमों का दौर था। सियासी, माशरती तौर पे सब यानी तमाम तरह से देखा जाए तो गालिब का दौर या उस दौर के तमाम शुराए कराम का दौर जो था वो दुखों का, रंज और अलम का दौर था। तो पहले इन 3 अशआर के अल्फाज मायने भी देख लेते हैं, उसके बाद हम शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। ताकत गुफ्तार, बोलने की ताकत, शाह बादशाह यानी बादशाह से निकला है। ठीक है, इतराना, नखरे करना, आबरू, इज़्ज़त। अब इसका मतलब ये होगा कि शायर इसमें अपने गम की दोस्ती को बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आशिक की मेराज है कि आशिक जो है वो उसके दिल में सोज़ व गुदास पैदा हो और इसका खून आंसू बनकर आंखों से निकल जाए। शायर कह रहे हैं हम रगों में, खून जो है वो रगों में दौड़ता है ना इंसान के, तो शायर कह रहा है रगों में दौड़ने फिरने के हम तो नहीं कायल हैं, हम तो ऐसे इंसान हैं कि जिसका खून उसकी आंखों से रवा हो जाए। आंसू की सूरत में, जिस तरह आंसू आंखों से निकलते हैं तो खून आंखों से निकलने लगे। यानी इसमें शायद वही बता रहा है कि इतने रंज, इतनी तकलीफ, इतनी अजियतें जो मैंने बर्दाश्त की है ना, तो वो जो हमारा दौर है, जो हमारे लोग हैं और इस दौर के तमाम लोगों की जो अजियतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उन लोगों ने जो दुख और तकलीफ़ और अजियतें बर्दाश्त की हैं, वो अजियतें बर्दाश्त करके सिर्फ उनका खून उनके रगों में नहीं दौड़ रहा है, बल्कि उनका खून आँखों से निकलना शुरू हो रहा है, जैसे आंसू निकलते हैं। गम की शिद्दत से इंसान की आंखों से आंसू निकलता है ना। जब इंसान को कोई तकलीफ़ होता है, कोई अजियत पहुंचती है, कहीं चोट लग जाती है, तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़ते हैं। तो शायर कह रहा है कि इसी तरह, जिस तरह यहाँ खून निकलना भी क्या है, इख्तियार है,
یعنی مطلب یہ ہوگا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کے ختم ہو گئے، اور جب جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر آنکھوں سے کیا نکلنا شروع ہو جاتا ہے؟ خون۔ تو اس میں شاید جو ہے یہ خوبی ہے، یہ شعر کی خوبی ہے، اور اس انداز سے شاید اس میں بیان کر رہا ہے کہ کسی بھی عشق کی معراج جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سوز و گداز پیدا ہو جائے، اور وہ گداز، وہ سوز، وہ درد اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہے، آنسو بن کر آنکھوں کے ذریعے جو نکل رہے وہ کیا کہلائے گا؟ خون۔ لیکن اس بات کو انہوں نے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ جو خون صرف رگوں میں دوڑتا ہے، ہماری نظروں میں ایسے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یعنی رگوں میں دوڑنا تو ایک نارمل سی بات ہے نا، شاعر کہہ رہے ہیں یہ تو ایک عام سی بات ہے، جو انسان زندہ ہوتا ہے رگوں میں تو اس کے خون دوڑے گا ہی، جب تک اس کی رگوں میں خون دوڑتا رہے گا وہ زندہ رہے گا، اور جہاں خون نے دوڑنے کا کام ختم کیا وہاں وہ اسٹک ہو گیا، وہاں اس کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ دوران خون ہی انسان کی زندگی کی علامت ہے۔ تو شاعر اس میں یہی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ صرف رگوں میں دوڑنے پھرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم وہ خون ہیں کہ اگر ہمیں اذیتیں اور تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ہمارا تمام جسم متاثر ہوتا ہے، اور وہ خون جو رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں سے آیا ہو جاتا ہے، آنسو بن کر نکلنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لہو کا لفظ جو ہے نا، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں کہے، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ لہو جو ہے یہاں پہ بطور استعارہ استعمال ہو رہا ہے، کس کی جگہ استعمال ہو رہا ہے؟ آنسو کی جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ ہماری نظر میں ایسے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ اس صورت میں انسانوں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، مزہ تو تب ہے جب خون آنسو بن کر ٹپکے، یعنی انسان کا دل سوز و گداز سے پر ہونا چاہیے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ جب انسان رنج و الم اور تکلیفوں میں بھرا ہوا ہوگا نا، تو پھر اس کے جو آنکھوں سے جو خون، آنکھوں سے جو آنسو نکلے گا، وہ آنسو جو ہوگا اس کی قدر و قیمت بالکل خون کے برابر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ تڑپ ہوگی، وہ بے قراری ہوگی۔ جیسے ایک انسان، اب آپ دیکھیں کہ اس کی مثال ایسے لے لیں، میں ایک آپ کو معمولی سی مثال دے رہی ہوں، کوئی بہت ایک معمولی سی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ اپنے ذہن کے مطابق اس کو سوچ سکیں۔ جیسے ایک بچہ ہے، ایک بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ مطلب اس کو کوئی کھلانا چاہیے، کوئی پسندیدہ چیز چاہیے، تو وہ رونا شروع کرتا ہے۔ ہم اس کے رونے کو جب نظر انداز کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ ضد پر اتر آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بے تحاشا اور آنسو نکلتے ہیں، اور وہ آنسو اور اس کے چہرے کا درد، اس کی کیفیت ضد کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو یہ چیز چاہیے۔ تو وہ جو اس کو تڑپ کر جو رونا، بے قراری میں جو رونا اور غم کی کیفیت میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ لہو کی طرح ہوتے ہیں، یعنی خون کی طرح ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ دوسرا شعر ہے اس کے بعد، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار، طاقت گفتار دیکھیں بورڈ پر، بولنے کی صلاحیت، بولنے کی طاقت یا گفتگو کا انداز، تو کس امید پہ کہے کہ آرزو کیا ہے؟ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب مایوسی چاروں طرف سے گھر جاتی ہے اور انتہا اپنے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اپنے انتہائی درجے کو پہنچ جاتی ہے، تو سب سے پہلے انسان کے بولنے کی صلاحیت، اظہار کرنے کی صلاحیت، گفتار کرنے کی صلاحیت، طاقت بولنے کی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر طاقت حاصل ہو بھی جائے تو نا امیدی کی کیفیت رہتی ہے، کسی بھی قسم کی آرزو کی طاقت تو نہیں ہوتی نا۔ شاعر کہہ رہا ہے اگر بولنے کی طاقت پیدا کر بھی لوں، اپنا مدعا بیان کر بھی دوں، تو کس امید پہ کروں، کون سی آرزو پہ کروں؟ حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ جو میری آرزو، میری تمنا جو ہے وہ پوری ہوگی، ہمیں امید ہی نہیں ہے، نہ محبوب کی طرف سے تمنا پورے ہونے کی چاہ ہے اور نہ ہی کوئی بہتر اور مناسب حالات نظر آتے ہیں کہ ہماری آرزو پوری ہوگی۔ اگر آرزو پوری ہوتی تو ہماری زبان بولنے کی صلاحیت رکھتی،
ابھی ہماری زبان بولنے کی طاقت رکھتی بھی ہے تو کس آرزو پر رکھے، کس خواہش پر بولے، کیونکہ حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں میری آرزو، میری خواہش ہے، میرا ہر کچھ، میرا ہر لفظ پورا ہو جائے یا میری خواہش پوری ہو جائے، میری امیدیں پوری ہو جائیں، کہہ رہا مجھے امید ہی نہیں ہے، میرے ارد گرد جو حالات ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ اگر میں چاہوں بھی کسی چیز کو حاصل کرنا تو وہ مجھے نہیں مل سکتا۔ جب مجھے وہ چیز ہی نہیں مل سکتی اور جب میری وہ خواہش ہی پوری نہیں ہو سکتی تو میں کس بنیاد پر بولنے کی صلاحیت پیدا کروں اپنے اندر؟ بولنے کی پہلی بات تو صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، لفظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ کیوں ختم ہو گئے ہیں؟ کہ حالات خراب ہیں، انسان کو اس کے حالات جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو کہہ رہا پہلی بات تو سب سے پہلے میرے بولنے کی گفتار کی طاقت اور صلاحیت ختم ہوئی، اور اگر میں بولنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا کر بھی لوں تو کس بنیاد پر پیدا کروں، کس بنیاد پر پیدا کروں، کس طرح پیدا کروں، جب کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ارد گرد کے حالات ایسے ہیں کہ جو میں خواہشیں کر رہا ہوں، جو میں آرزو کر رہا ہوں، میری آرزو کوئی بہت بڑی نہیں ہے، ایک اچھے حالات کا خواہش مند ہوں، 3 وقت کی روٹی کا خواہش مند ہوں، اپنوں کے ساتھ رہنے کا خواہش مند ہوں، اپنے ملک کے حالات بہتر دیکھنے کا خواہش مند ہوں، اپنی عزت و آبرو کو سلامت رکھنے کا خواہش مند ہوں۔ تو مجھے تو ارد گرد یہ حالات نظر ہی نہیں آتے کہ میری کوئی بھی خواہش ان میں سے پوری ہو، تو میری بولنے کی صلاحیت اور طاقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اس کے معنی جو ہے وہ یہاں پہ اس کے مطلب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اشعار کی تشریح جو ہے وہ صرف 2 نمبر یا 3 نمبر کے آپ کے امتحان میں دیا جاتا ہے، اور 1 نمبر جو ہے وہ آپ کا حوالہ کا اور تعارف کا ہو جائے گا، تو آپ کو 2 نمبر ہی اشعار کی تشریح میں ملیں گے۔ تو آپ کو بہت زیادہ تفصیل میں مطلب نہیں لکھنا ہے، مطلب مختصر لیکن واضح اور ٹھوس لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پی ڈی ایف میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کی تشریحات بھیج دیں گے۔ اچھا، اب آخری شعر جو ہے، اچھا شاعر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب بولنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، طاقت ختم ہو جائے، میں نے آرزو بھی بتا دی شاعر کی، تو شاعر کہہ رہا ہے جب یہ ساری چیزیں میری نظر کے سامنے آتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بولنا بیکار ہے، تو بہتر یہی ہے کہ میں خاموش رہوں، خاموش ہو جاؤں۔ اب آخری شعر جو کہ مقطع کا شعر کہلاتا ہے، اور مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنی غزل کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے، اختتام ہوتا ہے وہ شعر غزل کا، اور غزل اس میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے، تخلص، جس کو تخلص کہتے ہیں، اور یہ شعر امتحان میں نہیں آتا ہے، کیونکہ آپ کو امتحان میں جو بھی اشعار دیے جاتے ہیں تشریح کے لیے، اس میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے۔ مقطع سے تو وضاحت ہو جاتی ہے نا کہ یہ فلاں شاعر کا شعر ہے، اس لیے مقطع کا شعر نہیں آتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی نصاب میں شامل ہے، غزل میں ہے، تو میں تو آپ کو اس کا مطلب بتاؤں گی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، شاعر اس میں کہہ رہا ہے ہوا ہے شہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ بڑا طنزیہ شعر ہے، یہ بڑا طنزیہ شعر ہے۔ اس میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ غالب کا تعلق جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے تھا، بہت عرصے کے بعد ہوا ان کا تعلق، اور جب بہادر شاہ ظفر نے ان کو اپنا مصائب اور ساتھی بنا لیا، یعنی غالب سے وہ شاعری سیکھنے لگے، بطور استاد بنا لیا، تو دربار میں موجود شعراء کرام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ غالب جو ہے وہ اتراتا پھرتا ہے۔ کیوں اتراتا پھرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بہادر شاہ ظفر کا دوست ہے، مصائب ہے، ساتھی ہو گیا ہے، استاد بنا لیا ہے، اس لیے غالب اتراتا پھرتا ہے۔ تو غالب نے ان کے جواب میں یہ شعر لکھا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، کہ جو لطف زبان اور بیان اور صلاحیت میں ہے، اس کا رنگ، اس کا طنز جو ہے وہ شاعری میں جھلکتا ہے۔ اس میں غالب کہہ رہا ہے کہ میری تو کوئی عزت تھی ہی نہیں، جب تک بادشاہ سلامت نے مجھے نور نظر نہیں رکھا تھا اپنا،
जब तक तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी। अगर मैं आज इतराता फिरता हूँ तो इसका मतलब यही है कि मुझे बादशाह की कुर्बत नसीब हो गई। ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है। यानी गालिब की अगर अपनी कोई इज्जत नहीं है और जो इज्जत मिल रही है तो वो बादशाह की बदौलत मिल रही है, बादशाह के साथी होने की वजह से मिल रहा है। गालिब इस बात को मानने से इनकार नहीं करते। गालिब कहते हैं कि हाँ, आप अहबाब जो मेरे बारे में राय कायम कर रहे हैं, बेशक वो आपका अंदाज तंज वाला है, तंजिया है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि हकीकतन मेरी कोई अहमियत नहीं थी दरबार से मुंसलिक होने से पहले। शायरी तो मैं करता था, लेकिन मेरी शायरी को कोई मानता नहीं था। मानना उसी सूरत में शुरू किया गया जब मैं बादशाह के दरबार से, बहादुर शाह के दरबार से मैं मुंसलिक हुआ। और जब मैं मुंसलिक हो गया, लोगों में मेरी पहचान हो गई, तो ऐसा नहीं है कि मेरी शायरी काबिल तारीफ़ नहीं है। मेरी शायरी काबिल तारीफ़ है, जब ही तो बादशाह ने मुझे अपना दोस्त बनाया है ना, जब ही तो मुझे अपना उस्ताद मुकर्रर किया है ना। तो अगर आप ये समझते हैं कि मुझे जो इज़्ज़त मिल रही है वो बादशाह के साथी होने की वजह से मिल रही है और मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बादशाह ने मेरी काबिलियत की बिना पर ही मुझे इज़्ज़त बख्शी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इस गज़ल के तशरीहात का इख्तिताम हो जाता है और गज़ल की तदरीस मुकम्मल हो जाती है। बेटा, इसको मेरे लेक्चर को बार बार सुनिएगा अशार की तशरीह को समझने के लिए, और PDF आपको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा, साथ ही भेज दिया जाएगा। तो आप इसका होमवर्क भी कर लीजिएगा, ताकि जब आप स्कूल में आएँ तो आपकी लर्निंग शुरू हो जाए और साथ साथ आपके टेस्ट भी शुरू हो जाए। बहुत सारे बच्चों ने काम नहीं चेक करवाया है, बहुत कम बच्चों ने मुझे काम चेक करवाया है। E सेक्शन और B सेक्शन के बच्चों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो अपने काम जो है, गुजारिश क्या करना, आप काम करें, वरना बहुत सख्ती से मैं पेश आऊँगी जब आप क्लास में आएंगे। मुझे पूरा काम पहले दिन ही चाहिए होगा रजिस्टर में, ठीक है? तो काम करने पर तवज्जो दीजिए, आपका रजिस्टर मुकम्मल साफ़ सुथरा होना चाहिए। जिन बच्चों ने काम मुझे भिजवाया है, मैंने उनके काम चेक कर लिए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके लिए शाबाश। ठीक है, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।